الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام اور یقیناً یہ وہ عظیم دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے جو عظیم قربانی جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے ساتھ مل کر دی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی بقا، آقا علیہ السلام کی رسالت کا پیغام اور دین کو اصل شکل میں بچانا اور بقا کے لیے، اس اسلام کی بقا کے لیے جو عظیم قربانی دی گئی۔ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم کس طرح فکر حسینی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کربلا کے بعد فکر حسینی پہ کھڑے ہیں یا مخالف فکر پہ کھڑے ہیں، اور یقیناً جو اس کے تقاضے ہیں ہم نے اس کو بجا لانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں، یقیناً آج امت مسلمہ کے دل مغموم ہیں۔ جب ہم داستان کربلا پڑھتے ہیں تو یقیناً دل ہمارے پسیج جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ذکر حسین کرنا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ کا بیٹا دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، آقا علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ پائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ مٹی جو ہے آپ نے حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی اور کہا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی جان لینا میرا بیٹا فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اور یقیناً 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جب نواس رسول، جگر گوشہ بطول اور جناب حیدر کرار کے لخت جگر جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی پیش کی جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، اور مقام رضا، مقام صبر، مقام شکر کا وہ میں سمجھتا ہوں نرالا انداز پیش کیا جس کی کوئی مثال اور نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام، آج کا اہم موضوع اور شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کو ہم بیان کریں گے، اور بیان کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً اپنا علمی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور جب ہم ان سے شہادت سیدنا امام حسین سنتے ہیں یقیناً ہمارا ایمان جو ہے اس کے اندر تازگی آتی ہے، اور دین اسلام کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے، اور دین اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کا عزم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں، بزرگ ہمارے علمی فکری رہنما ہیں، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، آپ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محب اہل بیت ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل پاکستان کے اور ممبر ہیں اسلامی نہضتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں وکیل اہل بیت اور اتحاد امت کے داعی علامہ عارف حسین مہدی صاحب، سینئر نائب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان اور مرکزی رہنما ملی یکجہتی کونسل پاکستان۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اس اہم موضوع پر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور اگر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، علامہ عارف حسین مہدی صاحب، 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام کی صبح کا جب آغاز ہوا وہ کیا مناظر تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ یزیدی فوج کے سامنے ارشاد فرمایا، اس خطبے کے کلیدی نکات کیا تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کی نظر کیجئے کہ امام عالی مقام نے جو جرأت و استقامت کے ساتھ وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یزیدی فوج کو آپ نے کیا ایڈریس فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشور کا دن عالم اسلام کے لیے بہت مشکل دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں کربلا کے ریگستان پہ غربت کے عالم میں اور مظلومیت کی عالم میں عاشور کے دن موجود تھے۔ مجھے بتائیں، تاریخ میں ہے کہ تاسوعہ یعنی کل جو 9 محرم کا دن تھا اس کے بارے میں ہے کہ تاسوعہ یوم حوصر فیہ الحسین، یہ وہ دن تھا جس دن حسین کا محاصرہ مکمل کر لیا گیا، ہر طرف لشکر اشکیا ہو، ہزاروں کی تعداد میں دشمن کی فوجیں موجود ہوں۔ اس وقت اگر آپ اندازہ کریں آکے وہاں جو خواتین تھیں، جو رسول زادیاں تھیں، اہل بیت اطہار کی مستورات تھیں، جو بچے تھے، ان پہ کیا کیفیت ہوگی اور کتنا مشکل ہوگا، اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے اس سے بڑی اور مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑا ایک معرکہ تھا جو کربلا کے میدان میں، بہت بڑی مظلومیت تھی، بہت بڑی غربت کا عالم تھا، آج اس میں امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ امام حسین اپنے خطبے میں بار بار
لشکر اشقیاء کو خطاب کر کے یہ بتاتے رہے کہ میرا رسول اکرم سے کیا رشتہ ہے، میرا مقام حضور اکرم نے کیا بتایا ہے اور میں کون ہوں، سب سے زیادہ اپنا تعارف اور اپنے اہداف بتاتے رہے، اور یزید کے بارے میں بتا رہے کہ یزید کون ہے۔ ایک بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیعت مانگتے ہیں اور نہیں جانتے کہ انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا وہ گھرانہ ہے پاکیزہ جس گھر پہ وحی الہی نازل ہوتی تھی، ہمارا گھر مرکز وحی الہی ہے، اور ہم سے بیعت مانگی جا رہی ہے اس یزید کے لیے کہ هو شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ومعلن بالفسق، وہ جو شرابی علی الاعلان شراب پیتا ہے، علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، بڑے کریم اور شریف لوگوں کا، صحابہ کرام کا قاتل ہے وہ لوگ، میں اس کی بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بار بار حجت تمام کرتے رہے، اور اس حجت کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کربلا میں عاشور کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ 10ویں محرم ایک عاشور کا دن ہے، یہ نہ سمجھا کرو کہ وہی ایک کربلا ہے، بلکہ فرمایا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، جہاں بھی حق پامال ہو رہا ہو وہاں ہی کربلا بپا ہو سکتی ہے، جہاں بھی باطل کی ترویج کی جا رہی ہو، معاشرے میں باطل کا فساد پھیلایا جا رہا ہو، وہاں ہر دن عاشور کا دن ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین نے یہ پیغام دیا آج جہاں بھی حق پامال ہوگا اور دنیا کا قیمتی ترین انسان بھی یہی کردار ادا کرے گا جو میں کربلا میں ادا کر رہا ہوں۔ جناب حرقانہ اور دوسرے کچھ لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ 9ویں محرم کی شام کو عمر سعد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی جنگ شروع کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت غازی عباس کو بھیجا اور کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، میں ذکر خدا کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کا عاشق ہوں، میں چاہتا ہوں ایک رات مہلت مل جائے تاکہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکوں اور ذکر کر سکوں اور عبادت میں گزار سکوں۔ وہ رات مہلت مانگی تھی فقط اس ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں دشمن کو اس وقت بھی یہ خیال نہ آیا، یہ وہ ہستی ہیں جو ایک رات کی مہلت اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً علامہ عارف حسین بادی صاحب بڑی آپ نے اہم بات کی، یقیناً اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا تو واقعی وہ اگر اندازہ ہوتا کہ کس ہستی کے سامنے وہ کھڑے ہیں، اور تو مہلت کی بات کیا، اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ کس عظیم ہستی کے سامنے وہ کھڑے ہیں تو وہ کبھی اس کی جرت ہی نہ کرتے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بد نصیبی تھی اور دونوں جہانوں کی لعنت ان کا میں سمجھتا ہوں مقدر بننی تھی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کربلا کی پیشگوئی جو ہے یہ تو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے کر دی تھی، اور یہ عظیم واقعہ، عظیم جو سانحہ ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہو، یہ کیا منظر پیش کر رہا تھا 10 محرم الحرام کا دن، جس کی پیشگوئی خود آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی۔ بلا شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ نینوا کے علاقے میں سفر فرما رہے تھے، تو آپ وضو فرما رہے تھے، وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے اچانک کھڑے ہو کر، فرات کے کنارے سفر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمانا شروع کر دیا صبر یا ابا عبداللہ، صبر یا ابا عبداللہ۔ وہ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے جو وضو کروا رہے تھے حیران ہو کر پوچھا جی حضرت ابو عبداللہ کون ہیں، کن سے آپ فرما رہے کہ صبر کرنا صبر کرنا؟ تو فرمایا میں اپنے بیٹے حسین سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں پہنچیں گے نا تو ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ واقعہ سارا سنایا جو آپ نے ابھی بات کی نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے زارو قطار رو رہے، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا بیٹا حسین سیقتل بشط الفرات، یہ فرات کنارے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو میں نے خواہش کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہاں سے مٹھی بھر کر مجھے مٹی وہاں کی لا کر دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ بھی یعنی علم وحی ہے کہ تمام امہات المؤمنین میں سے ان کا انتخاب کیا، اس لیے 61 ہجری کو وہی زندہ تھی، وہی دنیا میں تشریف فرما تھی۔
اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا اور دیکھتی رہنا، اذا تحولت هذه تربۃ دما فعلمی ان ابنی حسین قد قتل، اللہ، جس دن یہ مٹی یہ لہو میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا۔ اور اس دن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری ہے، انتخاب ہی دیکھیں ذرا، 10 محرم بڑا ایک عظیم دن تھا۔ بالکل، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی دن فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی، یہ امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق وہ جودی پہاڑ پہ پہنچی تھی، تو بڑے بڑے واقعات کی نسبت تھی 10 محرم کے ساتھ، تو اللہ نے ایک تاریخ اسلام کا بھی بہت بڑا واقعہ اسی 10 محرم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 61 ہجری محرم الحرام 10 محرم دوپہر کا ٹائم تھا، میں سو گئی، اچانک میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ اس انداز میں ہیں کہ قدم مبارک گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، آپ کے بال مبارک وہ بھی گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا مرتبان ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ کیا سارا کچھ میں دیکھ رہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لایا۔ یہی بعین خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی دن اسی وقت وہ بھی سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آ رہے۔ یہ مشکات المصابیح ایک ہماری بہت بڑی حدیث پاک کی معروف کتاب ہے جو سیاستہ سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کی اردو زبان میں غزنوی خاندان کے بڑے جلیل القدر علماء کرام نے، وہ غزنوی نام سے مشہور ہے، اس کی اردو شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا اور اس خان وادے کے وہ عظیم جو بچے تھے، نوجوان تھے، ان کی شہادت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تکلیف پہنچی، یہ اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور مجھے یہاں پر حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ کتاب کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، تہذیب و تہذیب، کہ جب یہ قافلہ لوٹا پوٹا سیدہ زینب اور سیدنا زین العابدین کی قیادت میں واپس مدینے پہنچا تھا، تو بنی ہاشم کی خواتین روتی گھر سے نکلی اور ایک خاتون نے یہ اشعار پڑھے تھے، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی من مسارا وزرجو بدمی ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی، کہ یہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا تھا، جو میں نے تمہیں اللہ کا قرآن لا کر دیا تھا، جو میں نے تمہیں بتوں کی پرستش سے نکال کر توحید کے اجالے میں لا کے کھڑا کیا تھا، یہ اس کا صلہ تھا کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے اہل خانہ کے ساتھ، میرے خانوادے کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تم نے قیدی بنا لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ بلا شبہ اس کربلا کے میدان میں، مجھے یہاں پر حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی مایہ ناز کتاب لکھی، اس کا نام ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ اس میں انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی اصغر، جناب سیدنا علی اصغر جب چھوٹے سے بچے بابا کے ہاتھ پہ تھے، انہوں نے اس کے لیے بھی جب پانی مانگا تو پانی دینے کی بجائے ظالموں نشانہ باندھ کر ان کے حلق میں جب تیر پیوست کر دیا، خون کا فوارہ پھوٹا، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ایک یہ کہا کہ اللہ محون علی ما نظر ابی، اللہ اتنا بڑا امتحان جو تم مجھ سے لے رہا ہے، اب اس کو برداشت کرنے کے میرے اندر حوصلہ و صبر پیدا فرما۔ اور ساتھ ایک لفظ بھی کہا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحْبَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ، تو وہی اللہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل پر تیرا غضب جلال میں آیا تھا، یہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کا بیٹا ہے، یہ تیرے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے۔ بے شک شاہ صاحب، یہ عظیم قربانیاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان پڑھتا جائے، سنتا جائے، دل جو ہے غم سے بھر جاتا ہے، اور یقیناً یہ انہی ہستیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ طرح امتیاز تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش ان پہ ڈالی کہ اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اگر بات کی جائے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب ہی عطا کی، مثل کتاب ہی عطا کی، تو مثل کتاب کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عملی تفسیر اس آیت کی نظر آ رہی ہے کہ کیسے آزمائشوں میں ابتلا میں ان کو مبتلا کیا گیا اور کیسا عظیم صبر کر کے دکھلایا۔ ڈاکٹر فرید پراجا صاحب، اگر بات کی جائے شہید کربلا کی اور خاتون کربلا کا ذکر نہ کیا جائے یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کہا جائے کہ مقصد امام حسین میں شریکۃ الحسین جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو مقصد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا امام حسین کے قیام کا، اس کی تکمیل کے لیے، اس مشن کے لیے جو کردار ادا کیا، امام حسین تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن اس کے بعد جو مصائب اور یہ پورا خانوادہ اہل بیت اس کی سپہ سالاری نہیں بلکہ اسلام کی سپہ سالاری کا حق ادا کیا۔ حضرت زینب کو جو کردار ہے کربلا کے میدان میں، اور خصوصاً خواتین کربلا جو ہیں ان کا کیا کردار ہے اور ہمیں اس میں سے کیا سبق مل رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی المناک دن ہے۔ اس دن کی جتنی بھی یاد آتی ہے، یاد مناتے ہیں تو آنسو ہیں، آئیں ہیں، سسکیاں ہیں، مختلف قسم کے آلام کے واقعات ہیں۔ اور جو بھی آپ نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو کربلا والے تو ان سب چیزوں سے آزمائے گئے تھے۔ وہ تو کہا گیا تھا کہ جی ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تو کربلا والوں کو تو خوف سے بھی آزمایا گیا، ایک طرف 72 نفوس، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور تمام تر ساز و سامان حرب و ضرب کے ساتھ، اور پھر بھوک کے ساتھ، بھوک ہی نہیں پیاس کے ساتھ آزمائے گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان بھی، جانوں کا نقصان بھی، پھلوں کا نقصان بھی، کہ وہاں پر جو نخل اہل بیت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو کچے پھل بھی تھے، علی اصغر جیسے اور علی اکبر جیسے، ان کو بھی کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑا، اور یہ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ سے ہم گزرے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق باللہ ہے، یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور وہ بھی وہاں بھی، وہ بھی 10 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، یہ 10 تاریخ تھی محرم کی۔ وہاں بھی اللہ ایک جو نوجوان جس کو آزمایا گیا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، اور یہاں بھی اسی طرح کا ایک مارکہ تھا۔ اب جو کردار تھا یعنی اہل بیت کا مجموعی طور پہ، امام حسین نے مقام بیضہ پہ بھی خطاب کیا اور پورا بیان کیا کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور بیان کیا کہ میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں، جب اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر اس موقع کے اوپر جو خاموش رہے گا وہ اس کا کردار ایک گنگے شیطان کا ہوگا۔ تو یہ سارے خاندان کو ساتھ، پھر جب چراغ بجھا دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، ان کا ہدف تو میں ہوں، تو وہ قافلہ حسینی کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تلواروں کے حوالے کر دیں اور خود نکل جائیں؟ اور جناب زینب علیہ السلام، انہوں نے جو کردار ادا کیا، یعنی اس بکھرے ہوئے قافلے کو پھر جوڑا، غم سے چور چور ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے، وہ اس کو وہ کھیل ایک بنایا ہوا ہے ان ظالموں نے، اور چھڑی ماری جا رہی ہے شام کے دمشق کے محل میں ان کے ہونٹوں پہ، اور زید بن ارقم جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں، ظالموں یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ہونٹوں کا، یہ وہ مقام، یہ جو جذباتی تھا یہاں جناب زینب نے۔ پھر جب وہاں یزیدی دربار کے اندر ایک اپنی بڑائی بیان کرنے کی بات ہوئی، اور کہ آج کا دن جو ہے وہ تمہارا کیا انجام ہوا، تو وہاں پہ اس اللہ کی بندی نے
وہ حق ادا کر دیا اللہ اکبر۔ کہ جی ہم کامیاب ہیں، تم بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ناکام وہ ہو، خطبہ تھا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور وہ خطبہ ایسا خطبہ تھا، یقیناً آج کے خطیبوں کی کئی تقریریں جو ہیں اس خطبے پہ جو ہیں ہم قربان کر دیں، اور کیا جامعیت تھی، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا جس نے بے باک طریقے سے وہاں پہ اظہار کیا، اور ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق جس طرح سیدہ زینب نے بلند کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ علامہ عارف حسین مہدی صاحب، اگر بات کریں کربلا کے میدان میں خانوادہ اہل بیت نے جس قدر جانثاری، صبر و استقامت، استقلال اور جرت کا مظاہرہ کیا، سامنے آنکھوں کے موت تھی بظاہر، لیکن میں سمجھتا ہوں مشن بہت بلند تھا۔ اس مشن کی خاطر نہ کسی بچے نے اپنا مستقبل دیکھا، نہ کسی خاتون نے اپنے بچے دیکھے، نہ کسی نے اپنے بھانجے دیکھے، نہ بھتیجے دیکھے، ان سب نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں پیش کر دیں۔ کیا وہ منظر تھا، وہ مائیں کیسے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو میدان کارساز میں بھیج رہی تھیں، کتنی بڑی استقامت تھی، کتنا بڑا صبر تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے کردار کربلا میں موجود تھے، ظاہر ہے کچھ شہید ہو گئے، کچھ نے زندہ رہ کے اس مظلومیت کے عالم میں اپنا کردار ادا کیا، ان شہیدوں کے مقدس خون کا پیغام پہنچایا، اور مائیں جس انداز میں آپ نے بیٹوں کو تیار کر کے اس مشن کے لیے قربانی دینے کے لیے بھیج رہی تھیں، وہ قابل تقلید ہے اور لائق تحسین ہے۔ سب سے بڑی خاتون جس کا آپ نے ذکر کیا، پراچا صاحب نے ذکر کیا، علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ، جن کو مسافرہ شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی مقدس مفسرہ قرآن بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، اور جس وقت شام کو ان کی چادریں چھینی گئیں، ان پردے دار نواسی رسول کی چادریں نیزوں کے انیوں کے ذریعے چھینی گئیں، اس وقت بی بی نے نجف کی طرف منہ کر کے، مدینہ کی طرف منہ کر کے واہ ابتا واہ جدہ واہ حجابہ کر کے روئیں، اور پھر کس انداز میں ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن ایک خاتون جس کے دل پہ 72 کے داغ ہوں، جن کے دل پہ آپ نے 2 نوجوان معصوم بیٹے، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا اون محمد، جن کے دل پہ علی اکبر جیسے بھتیجے کا داغ ہو، قاسم جیسے 13 سالہ نونہال کا داغ ہو، جن کے دل پہ امام حسین کا داغ اور حضرت علی اکبر کے بازوؤں، جناب عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا ہو، لیکن کس جرت سے انہوں نے ہر بازار اور ہر دربار میں خطبے دیے اور امام حسین کا پیغام پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تربیت شدہ، یہ تیار ہو کے آئے تھے۔ اگر ذہنی طور پر انسان تیار نہ ہو تو ایک خاتون اتنا بڑا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ علی کی بیٹی تھی، حضور کی نواسی تھی، جناب زہرا کی گود میں پلی تھی، ان سے توقع ہی اس کردار کی تھی۔ دربار یزید کا ذکر ہو رہا تھا، دو جملے جناب زینب کے میں پڑھوں گا۔ ایک یہ کہ جس وقت وہاں پہنچی اور سر جھکا کے کھڑی تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو اس ملعون نے گستاخی کی اور کہا کہ آج دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو جناب زینب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ تربیت کی علامت ہے۔ فرمایا ہم نے وہاں خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہم نے وہاں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہم نے وہاں خوبصورتی دیکھی ہے، یہ شہادتیں جو دیکھی ہیں، چونکہ وہ اپنے مشن کو کامیاب دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے ایسے جملے کہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جناب زینب نے خوبصورت خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ جملے جو یزید کو اور یزیدیت کو قیامت کے سورج طلوع ہونے تک چیلنج تھا، ان نے فرمایا یا یزید کد قیدکا وسع سعیکا وناسب جہدکا فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تیرے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی تجھے چیلنج کر رہی ہے، آج جتنا دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، لیکن یاد رکھنا فواللہ، اللہ کی قسم ہم وہ قربانی دے کے آئے ہیں، نہ تو دنیا سے ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ اللہ کی وحی اور اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بی بی رسول کی نواسی، علی کی بیٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو مقدس خون کربلا میں بڑا ہے، اب بہا گیا ہے، یہ سبب بنے گا، یہ خون جوش مارے گا، یزیدیت اس میں بہ جائے گی اور سالم نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے الحمدللہ وہ خواتین، وہ بچے، میں ایک منظر آپ خدمت میں پیش
پیش کرتا ہوں آج کے دن کا. جب عصر عاشور کو امام حسین آج سجدے کی حالت میں, کیا خوبصورت جملے انہوں نے کہا. آج یہ مشن پتہ چلتا ہے امام حسین کا. انہوں نے یہ جملہ کہا, یا اللہ اس شخص نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اے اللہ آج جس شخص نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. کیا عظیم جملہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اللہ جب سجدے میں تھے اور وہ خنجر ملعون چلا رہا تھا, امام حسین کی زبان اقدس سے جملے آ رہے تھے, ترکت الخلق ترن فی ہواکا ایتمت العیال لکا یراکا, میں نے کائنات کو, میں نے دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر مار دی ہے, میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ اللہ تجھے پا سکوں, تیرے دین کو سربلند کر سکوں. اور کتنا مظلومیت کا منظر تھا. آج جو سن رہے ہیں اہل ایمان, آج جو اس مظلوم کا قصہ سن رہے ہیں, جس وقت ظالم وہ خنجر لے کر امام حسین کی گردن کاٹ رہا تھا, رسول کی بیٹی زینب ٹبے پہ کھڑے ہو کے دعائیں دے رہی تھی, یہ رسول کا بیٹا ایسے نہ مارو. چھوٹی سی بیٹی تھی جناب سکینہ, وہ دوڑی ہوئی آئی, صبر نہ کر سکی, اب بابا بابا کر کے بابا کے اوپر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. ناظرین کتنا مشکل تھا کہ اس ملعون نے, امام کے قاتل نے, بابا کے قاتل نے, اور ان کی بیٹی سکینہ کو تماچے مار کر امام حسین سے جدا کیا. میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا ہے. بالکل ظلم بڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہہ جاتا ہے. کربلا کے شہیدوں کے خون میں وہ جوش تھا, وہ انقلاب تھا جس میں یزیدیت بہہ گئی اور انشاءاللہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی. بالکل علامہ صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا. یقیناً جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ تو قرآن کریم جس گھر پہ نازل ہوا, اس نانے کا یہ نواسا ہے, اور ان کا میں سمجھتا ہوں جو بدلہ ہے اور جو اس کا اجر ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے. اگر بات کی جائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بذات خود شہادت کی, اس سے پہلے شاہ صاحب حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو پیش کیا, پھر اپنی ذات کو پیش کیا. وہ کیا مناظر تھے, کس طرح امام حسین نے اپنی جبین جو ہے کربلا کی تپتی ریت پہ رکھ کر مقام رضا پر فائز ہونے کا اعلان کیا. وہ کیا مناظر تھے. بلا شبہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم جب آپ کے دفاع میں زخمی ہوئے, بازو کٹا, تو تکلیف کا اظہار ہوا, تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے صبراً واحتسب فی ذالک الخیر فَإِنَّ اللَّهَ سَيُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ. بیٹا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا. میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان قریب تو اپنے آباء و اجداد کے پاس جنت میں پہنچنے والا ہے. اور پھر حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ 7 والے خیمے میں لیٹا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے, علالت کی وجہ سے, تو بابا جان کی آواز میرے کانوں میں آئی. آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے, یا زمن اف لک من خلیلی کم لک بالاشراک والاسیل من صاحب او طالب قتیل ان الموت لا یقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل وکل حی سالک السبیل. تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا جان یہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں اور سفر شہادت پہ روانہ ہونے والے. اور پھر آپ تشریف لائے, آپ نے پھر ان کو خطبہ دیا, لیکن وہ ظالم ظلم پر تلے ہوئے تھے. تو بالآخر جب آپ خود زخموں سے نڈال ہو کر, زخموں سے چور ہو کر زمین پہ آئے, تو آپ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے. وہ جملہ یہ تھا, آپ نے پیشانی مبارک کربلا کی ریت پہ رکھ کے فرمایا تھا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. اللہ میں سب کچھ تیری راہ میں قربان کر کے, اللہ میں اپنے 6 ماہ کا فرزند علی اصغر بھی تیری راہ میں قربان کر کے, یا اللہ میں اپنے سارے بچے بانجے بتیجے میں مخلص ترین رفقا تیری راہ میں پیش کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ رضینا بقضائک, میں تیری قضاء پہ راضی ہوں, میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. لیکن پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں تیرے سوا ہمارا الہ کوئی نہیں ہے, تیرے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں, ہمارا سر تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا. تو بلا شبہ سیدنا امام حسین علی مقام وہ ہستی, وہ ہمیں پیغام دے گئے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, کہ ان کی ساری جد و جہد کا مقصد کیا تھا, اللہ تیرا کلمہ سر بلند رہے, یہ کبھی سر نگوں نہ ہو. آپ کی شہادت نے اللہ کے کلمے کو سر بلند کر دیا. اور یقیناً نبی کریم
رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ نے ہمیں وہاں پر یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اللہ تیرے لیے، ہم نے دنیا سے جانا ہے تو تیرے لیے، تن من دھن سب تیری خاطر قربان۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے، میں ماں کی محبت کو میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینا پڑے، میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے، میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے۔ تو یقیناً آج کربلا کا میدان، آج کربلا ایک امت مسلمہ کے لیے، حضرت سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لفظ لکھتے ہیں بڑے عجیب و غریب، وہ فرماتے یہاں سے ہمیں دینی بصیرتیں ملتی ہیں، یہاں سے ہمیں شریعت کی حکمتیں ملتی ہیں۔ اور حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک تاریخی جملہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، فرماتے کل مسلم ینبغی لہ ان یحزنہ قتلہ، مسلمان کے شیان شان یہی ہے کہ حضرت امام حسین کا ذکر آئے، ان کی شہادت کا ذکر آئے، اور کربلا کے میدان میں ان کی قربانی کا ذکر آئے تو اس کا دل غم سے بھر جائے، حزن سے بھر جائے اور غم سے بھر جائے، اس لیے کہ وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ من سادات المسلمین، وہ مسلمانوں کے سردار تھے، وہ مسلمانوں کے امام تھے۔ امام ذہبی جیسے محدث سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے هو الامام الشریف الکامل سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ، یہ امام کامل تھے، یہ امام شریف سید امام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے۔ تو یقیناً قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن فرمایا کہ من حبانی، جو میرے ساتھ محبت کرے، وہ ہازین اشارہ کر کے دونوں کو اٹھا کے فرمایا حسن حسین سے محبت کرے، وہ اباہما ان کے ابا جان حیدر مرزا سے محبت کرے، وہ امہما ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ سے محبت کرے، کانا معی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور انسان تو ساری زندگی کی ریاستیں جنت کے لیے کرتا ہے، اور جنت میں بھی آقا علیہ السلام کا اگر پڑوس ہمیں چاہیے تو کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت سے محبت کریں تو جنت بھی ملے گی، اور جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس بھی ملے گا۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، اگر یوم عاشور کے پیغام کی بات کی جائے، امت مسلمہ کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے، امت مسلمہ کے لیے آج کیا پیغام جاتا ہے؟ یوم عاشور کے دن ہمیں کس بات کا عہد کرنا ہوگا اور کس طرح ہم نے دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا؟ دیکھیے یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں اپنی علمناکی کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ ان کے مقاصد بڑے اعلیٰ تھے، بڑے عرفہ تھے، ان کے لیے قربانیاں دی گئی۔ یہ کوئی جائیدادوں کا جھگڑا نہیں تھا، بالکل صحیح، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے کہ یہاں پر اللہ کا کلم لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے آج کے دن ہمارے لیے انہوں نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، اور وہ ایسا عظیم الشان کردار ہے۔ آج کشمیر کے وادی کے اندر بھی جو جدوجہد کرنے والے ہیں، جو فلسطین کے اندر بھی ہیں، ان کے لیے بھی وہی ہے کہ ہماری ہستی کیا ہے آخر، بس ایک آوازۂ صداقت، بس ایک شمع فضائے ہستی، اور دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ تو یہ صبح ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح یہ پھیلے گی، اور اس کے لیے جو اہم ترین پیغام ہے اس بے حسی کو توڑنا ہے جو کوفے والوں میں تھی۔ جب مسلم بن عقیل کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا تھا، جس طرح امام علی مقام کے ساتھ کیا تھا، جس طرح خطوط لکھ کے بعد میں لڑنے کے لیے خود آ گئے تھے اور ادھر سے تیر چلا رہے تھے،
تو یہ جو آغا شورش کاشمیری نے کہا وہ ہمارا ہی نقشہ ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، اللہ، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا اور ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے اور شام میں زینب و سغرا کا تماشا دیکھا۔ اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ آج ہمیں اس بے حسی کو توڑنا ہے۔ ہم جو ایک قصے میں آیا کہ سانو کی، ہم ایک اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر گم ہو کے اجتماعیت کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، دین اسلام کے لیے، اس کے غلبے کے لیے نہیں سوچتے، تو ہم بھی اس لائن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جو کربلا کے اندر ایک طرف کربلا والے تھے اور ایک طرف ان پر مظالم کرنے میں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور علامہ عارف حسین بہتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو کچھ آپ بیان کیا، ہم نے سماعت کیا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے خلاف اتنی بڑی قربانی اور اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دینا، یہی میرے خیال امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام ہے، اور دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کی جائے امام حسین علیہ السلام سے وابستگی کی، یہ وابستگی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ کی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دو ہستیوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے والد گرامی حضرت علی کے بارے میں کہ علی تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یقیناً یہ دو شخصیات کے اعزاز ہے، اور ہمیں ان شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، کیونکہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہ بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ یقیناً امام حسین نے بہت بڑا سبق دے دیا، اور یہ سبق یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں کبھی آپ بیعت کے لیے ہاتھ نہ دیں، چاہے آپ کو اس کے لیے جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یقیناً آج ہمیں تجدید عہد کرنا ہے، اور یوم عاشور کا یہ پیغام ہے کہ امام حسین کی ذات مرکز وحدت ہے۔ امت مسلمہ آج ذکر حسین کر رہی ہے، اور ذکر حسین کا مقصد یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد کا جاری رکھنا ہوگا، اور جو حسینی فکر ہے، حسینی مشن ہے، اس کو ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اسلام نے ہمیں حریت کا پیغام دیا ہے، حریت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، اور حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔